ایک ہلچل مچانے والے شہر کے قلب میں، جہاں قدموں کی گونج کار کے ہارن کی سمفنی اور ہوا میں تازہ پکی ہوئی کافی کی مہک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، وہاں ایک عجیب و غریب کتابوں کی دکان موجود تھی جسے ایک ناول ہیون کہا جاتا تھا۔ بلند و بالا فلک بوس عمارتوں اور جدید زندگی کے افراتفری کے درمیان دور، یہ تحریری لفظ میں سکون تلاش کرنے والوں کے لیے ایک پناہ گاہ کے طور پر کھڑا تھا۔ موسم بہار کے ایک غیر معمولی گرم دن پر، سورج کی سنہری کرنیں کتابوں کی دکان کی بڑی کھڑکیوں سے چھانتی ہیں اور شیلفوں میں پڑے ان گنت ناولوں کے گھسے ہوئے صفحات پر ہلکی سی چمک ڈالتی ہے۔ صفحات پلٹنے کی خاموش سرگوشیوں اور فرش بورڈ کی کبھی کبھار کرکرا کے درمیان، دو روحیں ایک ہی لمحے میں اپنے آپ کو ایک ہی شیلف کی طرف کھینچتی ہوئی پائی گئیں۔ اس کا نام عمر تھا، ایک پرجوش نوجوان آرکیٹیکٹ جس کی آنکھ پیچیدہ ڈیزائن پر تھی اور دل کی طرف ایسی لازوال محبت کے لیے تھی جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ وہ ماہو تھی، ایک آزاد مزاج فنکار جس کی رنگین انگلیاں رنگوں اور جذبات کے کلیڈوسکوپ کے ذریعے دیکھی جانے والی دنیا کی کہانیاں سناتی تھیں۔ تقدیر انہیں اس دن کتابوں کی دکان تک لے گئی تھی، جہاں کائنات ان کے حق میں سازش کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ گویا کسی نادیدہ قوت کی رہنمائی میں ان کے ہاتھ کی دی گریٹ گیٹسبی کی ایک ہی ڈھکی ہوئی کاپی کے لیے پہنچ گئے۔ ان کی آنکھیں ملیں اور اس لمحے بھر میں ان کے درمیان کچھ ناقابل فہم بھڑک اٹھی۔ ان کے ارد گرد کی ہوا ایک غیر محسوس توانائی کے ساتھ چمک رہی تھی، جیسے وقت ان کی روحوں کو جوڑنے کی اجازت دینے کے لیے لمحہ بلمحہ منجمد ہو گیا ہو۔ عمر مدد نہیں کر سکا، لیکن ماہو کی چمکیلی آنکھوں سے سحر زدہ ہو گیا، جس نے ان کے اندر ان کئی کہانیوں اور پوشیدہ خواہشات کی ایک کائنات رکھی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں نرم لیکن پرکشش اس کے وجود کی پیچیدگیوں کو کھول رہی تھیں، جیسے کہ وہ ان دیواروں کو دیکھ سکتی ہے جو اس نے اپنے دل کے گرد بڑی احتیاط سے بنائی تھیں۔ دوسری طرف ماہو نے ان کی نگاہوں میں خاموشی کی شدت سے خود کو گہرے ہوئے پایا۔ اس نے جذبات کی گہرائی کو محسوس کیا جو اس کی اپنی بے ساختہ خواہشات کا آئینہ دار تھا۔ کتاب ابھی تک ان کی انگلیوں کے درمیان بسی ہوئی تھی، وہ ہچکچاتے مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے تھے، ان کے ہونٹ بولنے کے لیے جدا ہوتے تھے، پھر بھی ان کے اندر پھیلے جذبات کے بھنور کو سمیٹنے کے لیے کوئی لفظ کافی نہیں لگتا تھا۔ گویا کائنات نے اس تصادم کو ترتیب دیا تھا، ان کی تقدیر کو ایک ایسی داستان میں باندھا تھا جس میں بے تکلفی اور آرزو کے دھاگوں سے بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ وہاں کھڑے تھے، کتابوں کی دکان کے خاموش ماحول میں لپٹے ہوئے، وقت پھیلتا ہوا دکھائی دیتا تھا، جس سے وہ ایک معلق حقیقت میں موجود تھے جہاں ان کے ایک دوسرے کی طرف مقناطیسی کھینچا تانی کے سوا کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ خاموشی میں ان کی روحیں آپس میں باتیں کرتی تھیں، خوابوں، امنگوں اور اس دنیا کی خوبصورتی کی کہانیاں بانٹتی تھیں جنہیں ابھی ایک ساتھ تلاش کرنا باقی ہے۔ گھنٹوں کو کسی کا دھیان نہیں دیا گیا، اور جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوب گیا، شہر پر ایک گرم، نارنجی چمک ڈالی۔ عمر اور ماہو نے اپنے آپ کو قریب ہی ایک عجیب و غریب کیفے میں بیٹھے پایا۔ ان کی گفتگو کسی پرسکون دریا کی نرم لہروں کی طرح آسانی سے بہا رہی تھی۔ انہوں نے مشترکہ جذبات دریافت کیے، بچپن کی مہم جوئی کی کہانیوں کا تبادلہ کیا، اور ان کمزوریوں کا پتہ لگایا جو ان کی روزمرہ کی زندگی کے اگلے حصے کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کا تعلق گہرا ہوتا گیا، محض کشش کی حدوں سے آگے نکل کر ایک دوسرے کے جوہر کی گہرا تفہیم میں تبدیل ہوتا گیا۔ ان کی مشترکہ ہنسی ہلچل مچانے والی گلیوں میں گونج رہی تھی، گلیوں کے موسیقاروں کے دور دراز کے دنوں اور راہگیروں کی خوش گفتاری کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ گویا کائنات نے خود دو روحوں کے ملاپ کا جشن منایا ہے جو ایک دوسرے کی آغوش میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کے دنوں میں عمر اور ماہو نے مل کر شہر کی کھوج کی، چھپے ہوئے جواہرات کو دریافت کیا اور ایسی یادیں بنائی جو ان کی زندگی کی ٹیپسٹری میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گی۔ وہ مشترکہ کھانوں کی سادہ خوشیوں، چوری شدہ نظروں اور چوری شدہ بوسوں سے لطف اندوز ہوئے، ایک ایسی محبت کی مٹھاس کا مزہ لے رہے تھے جو غیر متوقع طور پر پھر بھی آسانی سے کھلی۔ ان کی محبت کی کہانی، جو موقع اور تقدیر کے دھاگوں سے بنی ہوئی تھی، ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی تھی کہ زندگی کی افراتفری کی سمفنی کے درمیان محبت انتہائی غیر متوقع جگہوں پر ابھر سکتی ہے۔ دو روحوں کو ایک لازوال گلے میں جوڑنا جو جگہ اور وقت کی حدود کو عبور کرتا ہے، اور جیسے وہ اپنی مشترکہ داستان کے ابواب لکھتے رہے، وہ جانتے تھے کہ ان کی محبت ایک پیارے ناول کے سرگوشیوں والے صفحات کے درمیان پیدا ہوئی، ہمیشہ کے لیے ان کی سب سے بڑی مہم جوئی ہوگی۔